بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں آج جن کا تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ ایک عابدہ، زاہدہ، صالحہ، عارفہ کاملہ، برہان الاتقاء بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ قرون اولیٰ کی ایک معروف صوفی خاتون گزری ہیں۔ پرہیزگاری، تقوی، قناعت پسندی جیسے اوصاف سے متصف برگزیدہ خاتون تھیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بصرہ میں 95 ہجری کو ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میدان تصوف میں آپ کا مقام جس قدر بلند ہے اسی قدر آپ کے حالات و واقعات پردہ اخفاء میں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ اسماعیل تھا۔ آپ کا قبیلہ علوی تھا۔ آپ حافظہ قرآن تھی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والدین انتہائی غریب تھے۔ آپ کی 3 بہنیں تھیں، چوتھا نمبر آپ کا تھا، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو والدین کا سایہ شفقت و محبت اٹھ گیا۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ انتہائی متقی، پرہیزگار، بالخصوص آپ کے والد گرامی شیخ اسماعیل انتہائی متقی اور صوفی شخص تھے۔ آپ کے والدین کی تربیت کا ثمر تھا حضرت رابعہ بصریہ نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ 105 ہجری میں بصرہ شہر میں ایک قحط آیا اور اس قحط سالی کا شکار آپ کا گھرانہ بھی ہوا۔ 3 دن کا فاقہ تھا تو گویا آپ نے سوچا، آپ کی بہنوں نے سوچا کہ کہیں دوسرے مقام پہ منتقل ہوا جائے، لہٰذا آپ نے دوسرے مقام پہ جانے کا قصد کیا تو راستے میں بہنیں جدا ہو گئیں، بچھڑ گئیں۔ راستے میں حضرت رابعہ بصریہ کو ایک قماش، ایک ظالم ستمگر نے آپ کو پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند متمول تاجر عتیق کے ہاتھوں صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ اس تاجر عتیق کے گھر میں کنیزہ بن کے رہنے لگیں۔ آپ ساری رات عبادت کرتی۔ آپ کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات تسبیح و تحمید کرتی، عبادت و ریاضت کرتی، کم سوتی، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں مستغرق رہتی۔ آخر کار بارگاہ الہی سے مژدہ جاں فضا ملا کہ اے بندی خدا، ہم تجھے وہ مقام دیں گے کہ قیامت تک تیرا نام زندہ و جاوید رہے گا، ہر طرف تیرا تذکرہ ہوگا۔ یہ صدا، یہ پکار آپ کے مالک عتیق نے بھی سن لی۔ وہ اگلے دن حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے قلب پہ آپ کی برگزیدگی نے کافی اثر ڈالا ہے، تو لہٰذا میں آپ سے خدمت نہیں لے سکتا۔ اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ دن آیا کہ ہر طرف حضرت رابعہ بصریہ کا چرچا ہونے لگا اور آپ میدان تصوف میں ایک عظیم مقام حاصل کر لیا۔ آپ کے دور کے صالحین، جن میں مشہور صوفی و عالم تابعی خواجہ حسن بصری شامل تھے، انہوں نے آپ سے شادی کی خواہش مند کا اظہار کیا، اور تاریخ میں آتا ہے بصرہ کا حاکم محمد بن سلیمان الہاشمی نے بھی آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ وہ پہلی خاتون ہیں، یقیناً پہلی خاتون ہیں کہ جنہیں میدان تصوف میں شہرت دوام حاصل ہوئی۔
جس عورت نے، جس بندی خدا نے مخلوق خدا کو راہ حق کی روشن و منور شاہراہ پر گامزن کرنے والی یہ عظیم شخصیت 185 ہجری میں بصرہ میں انتقال کر گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہیں شہر بصرہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آخر میں ہر ماں، عورت، بیٹی اور بہن کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو یقین مانیے اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر ری ایکشن میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک محاصل ہے کہ تم خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اب میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ہم سب کو، تمام کو سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔